امام زمانہ علیہ السلام باواز بلند صلوات
لیکن دو چیزیں سامنے آئی. پہلی چیز، پہلا امر آج دوپہر کو جب میں فاتحہ خوانی کے لیے وادی حسین میں تھا، سورہ مبارکہ طٰہٰ کی جو قرآن مجید کا 20واں سورہ ہے، اس کی 55ویں آیت یاد ہے. وَمِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے، اسی مٹی کی طرف لوٹا دیں گے. وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ. اس کے بعد پھر اس مٹی سے نکال دیں گے. اور جب یہاں حاضر ہوا تو میرے بھائی نے، شاہ حسین الدین رحمانی نے اپنے نعت میں جو پہلا شعر پڑھا، اس نے مجھے ایک راستہ دیا اور میں یہیں سے اس گفتگو کے عنوان کو مرتب کرا. سبحان اللہ. اور یہ بھی عرض کروں کہ صاحبان علم کا وجود ہمیشہ برکت ہوتا ہے. وہ زندہ رہیں تو برکت، گزر جائیں تو ان کا ذکر برکت. اور یہ شخصیت ہے جناب مولانا ارشد حسین نقوی کی کہ آج کی اس مجلس ترغیب میں سرکار مولانا کریم قمی صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور آپ نے شاہ حسین الدین رحمانی سے نعت رسول مقبول کو سنی، اور اس شہر کی ایک ممتاز شخصیت علامہ فیروز الدین رحمانی صاحب بھی یہاں تشریف فرما ہے. اور یہ اس امر کی دلیل ہے کہ فقط ذکر اہل بیت ہی فرقہ واریت سے بلند نہیں ہوتا، بلکہ ذاکر اہل بیت بھی فرقہ واریت سے بلند ہوتا ہے. بات تو اتنی ہی سی ہے نا، لیکن پوری تاریخ ہے اس میں چھپی ہوئی. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. میں شکر گزار ہوں مجھے راہ دی انہوں نے، ورنہ اس کیفیت میں جذبات کی گفتگو کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اب عرض کروں، خبر تو یہی ہے نا کہ انتقال ہو گیا. کیا ایک انسان کا انتقال تو ایک بار ہوتا ہے؟ انسان پہلے عالم ارواح میں تھا، انتقال ہوا، پاک کے صلب میں آیا. پہلا انتقال صلب پدر میں تھا، بطن مادر میں آیا. دوسرا انتقال شکم مادر میں تھا، عالم عناصر میں آیا. تیسرا انتقال، بات ہو گئی نہیں، عالم عناصر سے عالم آخرت کی طرف سفر کیا. چوتھا انتقال، کتنے عالم میں نے عرض کیے؟ عالم ارواح، عالم صلب پدر، عالم بطن مادر، عالم عناصر، عالم آخرت. سچ کہنا اس عالم میں سمجھ سکتے ہو کہ عالم شکم مادر کیسا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ کیا شکم مادر میں کبھی سوچا
صلب بدر میں حالت کیا تھی؟ صلب بدر میں کبھی سمجھ پائے تھے کہ عالم ارواح کی کیفیت کیا تھی؟ نہیں، عالم ارواح صلب بدر کو نہیں سمجھتا، اور صلب بدر شکم مادر کی دنیا کو نہیں سمجھتا۔ شکم مادر کی دنیا عالم عناصر کو نہیں سمجھ سکتی۔ مجھے تو یہی کہنا تھا کفن میلا کیوں نہیں ہوتا؟ خبر آپ نے دی ہے، دلائل میں دے رہا ہوں۔ سمجھ سکتے ہو بھئی کیا کیفیت تھی؟ نہیں سمجھ سکتے۔ کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ اس لیے نہیں سمجھ سکتے کہ منزل کمال پر رہ کر منزل نقص کو سمجھنا آسان ہے، لیکن منزل نقص پر رہ کر منزل کمال کو سمجھنا ناممکن ہے۔ پھر کہتا ہوں، نقص پر رہ کر کمال کو نہیں سمجھ سکتے، کمال پہ رہ کے نقص کو سمجھ سکتے ہو۔ بوڑھا جانتا ہے بچپن کا تقاضا کیا ہے، بچہ جان سکتا ہے ضعیفی کیسی ہوتی ہے۔ آسان ہو گئی بات، بات ذرا مشکل تھی۔ اب ایک ایسی بات کہتی ہوں جو اس عالم عناصر کی زندگی میں اللہ نے تم کو عطا کی۔ 39واں سورہ قرآن مجید کا سورہ زمر اور 42ویں آیت، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا والتی لم تمت فی منامہا۔ اللہ تمہارے نفسوں کو وصول کرتا ہے تب حین موتہا، موت کے وقت، والتی لم تمت فی منامہا، جو نہیں مرے ان کی روحوں کو بھی قبض کرتا ہے اس وقت جب وہ سوتے ہیں۔ اب دو عالم بڑھا لو میری لسٹ میں، ایک ہے عالم بیداری، ایک ہے عالم خواب۔ اب بتانا ذرا، عالم خواب والا انسان عالم بیداری کو سمجھ سکتا ہے؟ کیوں؟ قابل ہے نا۔ اب تک میرے ان جملوں سے میں نے قیاس کیا کہ ایک عالم میں رہ کر دوسرے عالم کو سمجھنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تم عالم ارواح میں صلب بدر کو نہیں سمجھتے، عالم عناصر میں آخرت کو نہیں سمجھتے، خواب میں بیداری کو نہیں سمجھتے۔ اب اگر عالم دو ہو، ایک ہو عالم عناصر، ایک ہو سفر معراج، تو حیران نہ ہونا، گیا بھی آیا بھی، بستر گرم رہا، وضو کا پانی بہتا رہا، زنجیر در ہلتی رہی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات، صلی اللہ محمد۔ سوچا گزر جاؤں، لیکن آپ کے انحماق کا تقاضا ہے کہ عرض کروں۔ سبحان اللہ۔ تو حضرات نیند کی دنیا اور اس سے متعلق علوم پڑھتے ہیں، ان کے بہت کام آئے۔ آج یہ نیند ماڈرن سائنسز میں ایک اہم ترین اور دلچسپ ترین ٹاپک ہے۔ بتاؤ کیا ہے؟ سوئے 25 منٹ کے لیے، خواب دیکھا بچپن سے بڑھاپے تک کا۔ پوری فلائٹ ہی تھی 3 گھنٹے کی، لیکن دیکھا انڈیا میں پیدا ہوا، پاکستان میں ہجرت کی۔ یہ سفر کا دورانیہ تمہارے نیند کے دورانیہ سے زیادہ ہے کم؟ کم۔ جو دیکھا عالم خواب میں وہ زیادہ تھا نا بابا۔ جب تمہارے عالم خواب اور بیداری کا وقت ہے کیسا نہیں، تو کیوں بحث کرتے ہو ایک رات میں کیسے جا سکتا ہے، کیسے آ سکتا ہے؟
ہیں, کافی دیر سے آپ تشریف فرما ہیں, زبردستی سناؤں گا نہیں. سننے کا موڈ ہو تو پھر بات بنتی ہے. یہ تو شرف ہے, صدقہ ہے. اور شاید میں سمجھتا ہوں جنت الفردوس کے کسی گوشے میں بیٹھے ہوئے اس گفتگو کو مرحوم بھی سماعت کر رہے ہیں. تو سنو بھائی, کہنے لگے کہ انسان 4 چیزوں سے بنا ہے. شکبست کا مشہور شعر ہے, کچھ حضرات کو یاد بھی ہوگا, اس نظریے پر بات نہیں کرنا. زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب. موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان. کہتے ہیں سنو بھائی, انسان 4 چیزوں سے بنا ہے, آگ, ہوا, مٹی اور پانی. چولہے میں لگاؤ آگ اور ماچس کی تیلی جلاؤ. ماچس کی تیلی میں جو لگا ہوا شعلہ ہے نا, اس شعلے کو چولہے کے شعلے سے ملا دو, کیا کچھ نقصان پہنچے گا تیلی کے شعلے کو؟ کیوں نہیں؟ دونوں آگ سے بنے. اگر انسان پانی سے بنا ہے, یہ پانی میں ڈوب کیوں جاتا ہے؟ اگر یہ انسان مٹی سے بنا ہے, مٹی میں جا کر مٹی کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر یہ انسان ہوا سے بنا ہے تو ہواؤں میں اڑ کیوں جاتا ہے؟ سونامی میں, ٹورنیڈو میں, ہوا کے طوفانوں میں یہ کیوں متاثر ہو جاتا ہے؟ بھائی ہوا سے تو بنا ہے, آگ سے بنا ہے, مٹی سے بنا ہے, پانی سے بنا ہے, پھر ڈوب کیوں رہا ہے پانی میں؟ ذہن میں آیا کچھ آپ کے؟ دیکھیے میں روایتوں میں تو جاتا ہی نہیں. ذہن میں آیا؟ کوئی صاحب پوچھ رہے تھے کہ آگ سے بنا ہے تو آگ میں جلے گا کیوں؟ جو پہنچ گئے وضاحت نہیں, وقتی نہیں, جلدی. اچھا تو بھائی کیوں ڈوب جاتا پانی میں؟ سنو, ڈوبتا اس لیے ہے کہ یہ جز ہے, کل نہیں. اچھا ایک بات کروں, اللہ نے ماں باپ کی اطاعت کو واجب کیوں؟ بہت سی باتیں ہیں, بس ایک بات کرتے چلتے. کیوں؟ ماں باپ پہلے بنے, زندگی بھر کی خدمت کرو نا. تو ماں نے جو تمہاری خلقت میں صرف کیا ہے نا, تم اس کے ایک لمحے کا بدل بھی نہیں لے سکتے. باپ نے جو شفقت کی ہے نا ساری زندگی, تم اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ پہلے بنا ہے, تم بعد میں بنے ہو. جس کو اولیت ہوتی ہے اس کو حق حاکمیت ہوتا ہے, اس کا دوسرے پر غلبہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, میرے ساتھ ہیں؟ تو اگلا جملہ کہہ رہا ہوں, جو پہلے بنتا ہے وہ بعد میں بننے والے کا حاکم ہوتا ہے. انسان بنا پانی سے, مٹی سے, ہوا سے, آگ سے, لیکن ہوا پہلے تھی, انسان بعد میں بنا. پانی پہلے تھا, انسان بعد میں بنا, اس لیے ڈوب جاتا ہے, اس لیے مٹی میں مٹی ہوتا ہے. پانی پہلے, انسان بعد میں. ہوا پہلے, انسان بعد میں. آگ پہلے, انسان بعد میں. اگر کوئی ایسا مل جائے, مٹی نہ تھی وہ تھا, آگ نہ تھی وہ تھا, ہوا نہ تھی وہ تھا, تو جب چاہے کڑوے پانی کو میٹھا کر دے, جب چاہے زمین کی تنابوں کو کھینچ دے, جب چاہے ہواؤں کو روک لے. لیکن دیکھو مشکل ہماری یہ ہے جناب سرکار اللہ صاحب کی موجودگی میں اور خدا مولانا کی موجودگی میں یہ بات کرتا ہوں کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیکھو لباس زیست بڑا ہی دل فریب تھا. لباس زیست بڑا ہی دل فریب تھا,
یاروں نے اس لباس کو الٹا پہن الٹا سوچتے ہو نا لباس الٹا کیسے ہو یاروں نے اس لباس کو الٹا پہنا الٹا کیسے پہنا بتاؤ سنا ہوگا تم نے فلاں صاحب سو گئے اب کہاں ہے وہ سو گئے کیا کہا انہوں نے مرنے والے کو سوتا ہوا کہا اور سانس لیتے ہوئے انسان کو جاگتا ہوا کہا یہ کہتے ہیں نا تب یہ بات کرنے کرتے پھر سو گئے اب ادھی نیند سو گئے پھر بات کریں گے نیند اور موت کے مبادلے میں جاؤں تو تمام ہو جائے تو کہتے تھے کہ بنا تھا سو گئے کیا مطلب مر گئے کیا مطلب انتقال کیا کیا مطلب گزر گئے یہی مطلب ہے نا وہ سو گئے ماں باپ سب ایک سو جائے یعنی دنیا نے موت کو نیند کا بیداری کو زندگی بھر محمول کیا قرآن مجید نے بعض ایسے سانس لیتے ہوئے لوگوں کو مردہ کہا بولنے والوں کو مردہ کہا کأنہم قرآن پڑھا ہوں کأنہم خشب مسندہ یہ تو درخت سے کاٹی ہوئی لکڑیاں ہیں جو دیوار کا سہارا دے کر کھڑی کر دی گئی سنتے ہیں ابھی جب بات کرو گے نا تمہاری بات سنیں گے بھی لیکن قرآن انہیں زندہ نہیں مانتا پھر ایک میدان کی طرف نظر ڈالتا ہے اور کہتا ہے لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا دیکھو یہ جو مر گئے نا ان کو مردہ سوچنا بھی نہیں کہنے کی بات نہیں کر رہا ہوں سوچنا بھی نہیں اور یہ بات تیار ہے اب بات کہتا ہوں میں نے کیوں کا الٹا پہن لیا سرکار ختمی مرتبہ فرما رہے ہیں لوگ سو رہے ہیں جب مریں گے تب جاگیں گے اور جو ہے لوگ سو رہے ہیں اذا ماتو جب موت آئے گی یہ جاگیں گے تم کہتے ہو موت کو نہیں میرا آقا فرما رہا ہے موت ہے بیداری کیوں موت کے بعد جاگنا کیسے ارسل کیسے ایک صاحب گزرے ہیں بڑے مشہور فلسفی نقش ہے زندگی بھر وہ کہتا رہا طاقتوروں کو حق ہے کہ کمزور لوگوں کو محکوم بنائے لیکن جب آخری وقت آیا نا جب اس نے کسی کو گھوڑے پر ظلم کرتے دیکھا وہ ایک مرتبہ دنیا پلٹی پھر کیا ہوا جو ساری زندگی انکار کرتے رہتے ہیں اللہ کا جب موت کا وقت آتا ہے تو کہتے ہیں پروردگار ایک لمحے کی مہلت دے دے بھئی جس خدا سے مہلت مانگ رہے ہو تم تو اسی کا انکار کر رہے تھے کہہ رہے ہیں کہ نہیں پروردگار مہلت دے دے ہم کو ایک لمحے کی کیوں دے دے لَأَصَّدَّقَ مَعَكُم مِّنَ الصَّالِحِينَ تاکہ میں سچا ہو جاؤں صالحین میں سے ہو جاؤں یہ زندگی میں انکار اور زندگی میں جس کو مانا بھی تو کیسے مانا آپ سے بتاؤں بس ایک ہی جملے سے پڑھ جاؤں آگے سلمان فارسی سے مولائے کائنات نے ارشاد فرمایا تھا سلمان اچھا سلمان کون ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں نا جس کو یہ سند ملی ہے السلمان منا اہل البیت ہے اب فرمانے سلمان تمہیں ہماری شان کہاں معلوم
تمہیں ہماری شان اس وقت معلوم ہوگی جب تم ہم کو قیامت میں دیکھو گے، یا جب تم ہم کو قبر کی بالی پر دیکھو گے۔ کیوں نہیں پہچان پاتے؟ عرض کروں کیوں؟ علامہ نصر الدین نے لکھا اس لیے کہ مادہ مانے کشف ہے، مادہ علم میں رکاوٹ ہے۔ آپ بتا سکتے ہیں دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہے؟ کیوں؟ یہ حائل ہے مادہ درمیان میں۔ ہماری نظریں، ہماری بصارت، مادی آنکھیں، میں سامنے دیکھ سکتا ہوں، پیچھے نہیں دیکھ سکتا۔ مادے میں کہہ دوں نا، میں کوئی آواز سن سکتا ہوں جو رینج میں آ جائے۔ کیوں؟ پھر جو میں نے عرض کیا، اگر جملے یاد ہو، اس لیے کہ مادہ تھا، تم نہیں تھے۔ مادہ پہلے تھا، انسان بعد میں تھا، اس لیے علم میں کمی ہے۔ اللہ نے یہ کیا کہ موت کے وقت پر وہ پردہ آنکھوں سے ہٹایا، اور جیسے ہی مادیت کا پردہ اٹھا تو گجراتی بولتا ہوا مومن، سندھی بولتا ہوا مومن، اردو بولتا ہوا مومن قبر میں جانے کے بعد علم کے اس اعلیٰ مقام پر پہنچتا ہے کہ تم عربی میں ترغیب پڑھتے ہو، وہ سمجھتا جاتا ہے۔ خوش نمدی امام زمانہ علیہ السلام باغاز بلند صلوات اس لیے کہ جو پردہ روک رہا تھا معلومات کو، وہ پردہ ہٹ گیا۔ اب مان لو، یہاں تک بات مان گئی نا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مادے کے بعد بنا ہے اس کے علم میں کمی ہوگی، جو موت کے بعد بنا ہے اس کو موت بھی آئے گی، لیکن جو کائنات میں اپنے لیے کہے کہ میں اول مخلوق ہوں۔ اچھا دیکھیں جملہ بیٹھے ہیں اور سب خاطب ہوتے ہوئے ایک جملہ دیا کر رہا ہوں، خلق الموت اول حیا، ہم نے موت کو خلق کیا، موت مخلوق ہے نا۔ حضور فرما رہا ہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے مجھے پیدا کیا۔ حضور نے جب خود کو اول ارشاد فرمایا تو موت بعد میں ہے نا، حضور پہلے ہے نا۔ تو جو پہلے ہے مادے سے، نہ وہاں علم میں رکاوٹ ہے نہ شہادت میں کمی ہے۔ یہی وجہ ہے۔ دیکھو موت کو لینے والوں نے مختلف انداز سے، اور اس کے باوجود کہ موت سے سب خوفزدہ ہوتے ہیں، لیکن ڈھونڈنا، سروے کرنا، ریسرچ کرنا، کوئی انسان ایسا ملے جو یہ کہے موت نہیں ہوتی، کوئی ایسا ملے جو یہ کہے میرے رشتہ داروں میں کسی کا انتقال ہی نہیں ہوا، ملے گا؟ میں آرام سے آگے بڑھا۔ اس لیے خدا کا انکار کرنے والے ملیں گے، موت کا انکار کرنے والے نہیں ملیں گے۔ حیرت موت پر نہیں ہے، حیرت اس بات پر ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیسے ہوں۔ حیرت اسی بات پر ہے، سب بات پر۔
کرتا ہوں معلوم ہو جائے کہ اس سفر میں روش ادراک کے سفر میں میں تنہا نہیں. اچھا تو حیرت اس بات پر ہے آئے گا زللنا فی الارض ہے سورہ سجدہ. اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ کافرون. جب ہم مار دیے جائیں گے گھسڑ جائیں گے ہم کو پھر زندہ کرے گا. سورہ یاسین ضرب لنا مثلا ونسیٰ خلقہ. اپنی خلقت تو بھول گیا, ہم پہ جملے کس رہا ہے. جملے کیا کس رہا ہے؟ ضرب لنا مثلا ونسیٰ خلقہ. کہ کون ہے جو اس گلی سڑی ہڈی کو دوبارہ زندہ کرے. میں جلدی جلدی آگے پڑھ رہا ہوں اور پوری آیتیں بھی نہیں پڑھوں گا جتنا مجھے اپنے موضوع کو آپ کے سامنے پیش کرنے لگے. فرمایا قول یحیی الذی, اس سے کہہ دو جس نے پہلے تمہیں پیدا کیا وہ دوبارہ تمہیں مارنے کے بعد بھی اللہ نے سبھی دی کیا پسند کرے گا. بڑھ گیا آگے سورہ سجدہ میں انہوں نے انکار کیا, کہنے لگا یہ کافر ہے. آگے بڑھ گیا دوبارہ زندگی پر اعتراض ہوا. سورہ بقرہ 259 ارشاد ہوا اور کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها. اب عام آدمی نہیں ہے, ابھی نبی کی بات ہو رہی ہے. ایک بستی سے گزر رہا ہے, کیا دیکھا؟ یا خاویۃ علی عروشها, ایک ایسی بستی دیکھی جس کے مکان ایسے الٹے تھے کہ چھت کی جگہ پر فرش اور فرش کی جگہ پر چھت. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها. پروردگار اس کو مارنے کے بعد تو زندہ کیسے کرے گا؟ اس نے بھی کہا تھا نا کیسے زندہ کرے گا, کیا کہا قول کہہ دو اس کو, تم جواب دے دو, ہم بات نہیں کریں گے. یا عزیر نے کہا کیسے زندہ کرے گا, انا یحیی هذه الله بعد موتها. قرآن کہتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ, ہم نے 100 سال کے لیے مار دیا. بس جناب اس سے زیادہ مجھے آگے نہیں پڑھنا, آئے تو آگے جاتے. کافر نے اعتراض کیا, نبی نے پوچھا کیسے زندہ کرے گا, بتا دیا. اب ایک اللہ کا دوست بھی بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں, اللہ کا فرینڈ کیا کہتا ہے؟ اذ قال ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ. میں اپنے مرحوم ماموں کی مجلس سے قریب میں حاضر ہوا تھا تو انہوں نے اس آیت پر مفصل بات سب مفصل پروردگار دکھا تو مجھے کیسے زندہ کرے گا. اعلیٰ اول کو ایمان نہیں اعلیٰ ہے بولا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے میرا اطمینان بن جائے. اعلیٰ بہت بار بات میں آتا ہے 4 پرندے پھر ان کو وہاں رکھو, تم کو پتہ چل جائے گا ہم کیسے زندہ کریں گے. سوال کافر نے کیا, بات بھی نہیں کی. سوال نبی نے کیا, 100 سال کے لیے مار دیا. سوال ابراہیم نے کیا, کب دکھا دیتے ہیں تم اپنے ہاتھ سے زندہ کرو. بھائی کافر سے زندہ نہیں کراتا, نبی سے زندہ نہیں کراتا, ابراہیم سے کہتا ہے فخذ ما تقدر فترنا. بلا 4 پرندے مانوس کر اور پھر ثم جعل كل جبل منهن جزءا ثم دعونا ياتينا كسایا رد پار پر بولا. بھئی ابراہیم تو کیوں کہ اگر صرف نبوت ضرورت ہوتی تو عزیر سے بھی کراتے. ضرورت ہے امامت کہ کار قدرت اگر کہیں سے ظاہر ہوگا تو اس کے لیے دست امامت چاہیے. ابراہیم امام ہیں, امامت کلی رکھتے ہیں, بتاؤ نام رکھتے ہیں نہیں. انی جاعلک للناس اماما, سورہ بقرہ ہے 134 میں آتا ہے انی جاعلک للناس اماما. ہم نے امام بنایا فقط انسانوں کے لیے. بابا جو انسانوں کے لیے امام بنے اس کے ہاتھ پر اپنے قدرت ظاہر ہو. تم نے کبھی شرک نہیں کہا. جو جنوں انس کا امام ہو تم میں سے کس نے نہیں سنی کیا کل دو لفظ ہے میرے لفظ کو آپ تک پہنچ جائیں گے.
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ایک آدمی کھڑا ہوا، بات شروع ہوئی. اچھا کھڑا ہوا تو کیا کہتا ہے، یار موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ موت کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں، آم کیسا ہوتا ہے؟ سیب کیسا ہوتا ہے؟ انگور کیسا ہوتا ہے؟ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کھجور کو کھٹا کہے، کیونکہ ذائقہ ایک ہی ہوتا ہے. تھوڑا سا 19-20 ہو سکتا ہے لیکن ہوگا. اب وہ پوچھ رہے والا یہ فرمائیے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ فرمائے کس کے لیے، تیرے لیے یا میرے لیے؟ تیرے لیے یا میرے لیے؟ مولا کیا الگ الگ ہی ہوتا ہے؟ کہ الگ الگ نہ ہوتا تو جب میرا رسول کہہ رہا تھا من لہذا کر، کون ہے جو اس کتے کا خاتمہ کرے؟ کیوں لوگ سروں کو جھکائے بیٹھے تھے اور منکھڑے ہو کے عرض کرتا تھا انا یا رسول اللہ. ذائقہ میٹھا جس کے لیے ہوگا وہ موت سے کھیلے گا. موت اس سے خوفزدہ ہوگی، وہ موت سے خوفزدہ نہیں ہوگا. اچھا پہنچ گئی بات. تب آپ سے کہتا ہوں کہ پہلے اس بات کو جان لو تو خدا کی قسم ذائقہ ہمیشہ میٹھا رہے گا. اور یہ شاعرانہ تعلی یا شاعرانہ تخیل نہیں تھا ریحانی صاحب کا، نہیں تھا، یہ حقیقت ہے کہ کفن بھی میلا نہیں ہوگا. بات سمجھنے کے لیے نا، اور سمجھنے کے لیے دل کا صاف ہونا ایسے ہی ضروری ہے جیسے گروتھ کے لیے، زراعت کے لیے زمین کا زرخیز ہونا. خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام باواز بلند سلامات. نعرہ حیدری. میں نے کہا تھا ابتدائے گفتگو میں کہ صاحب علم کا وجود بھی بند ہے، زندگی بھی بند ہے. صاحب علم کون؟ جو وہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا وجود بھی برکت، زندگی برکت. مر جائے وہ اس کے حوالے سے جو بات ہو اس میں برکت. اس لیے ہم اس کو کہتے ہیں مجلس ترغیب. اب یہ ہوا کیا کہ اب سمجھے گی، اس لیے میں نے کہا تھا لباس عزیز کو یاروں نے اس لباس کو الٹا پہن لیا. پہلے ہم سمجھے موت کیا ہوتی ہے، اب ہم نے لٹرل جو میننگ ہے وہ لے لی مختلف. اور میں بہت ہی فتووں کا اور اعتراضات کا شکار رہتا ہوں، لیکن میرا سینہ بڑا عادی ہے، اس لیے کہتا ہوں بغیر خوفزدہ ہوئے کہتا ہوں کہ کبھی بھی مطلب کو کسی لفظ کے ڈکشنری سے نہ لو قرآن سے. دیکھو نا کیسی عجیب بات کہتے ہیں، کسی کے مرنے پر مر گیا اللہ کے پاس گیا. اللہ کہاں ہے جان گیا؟ اللہ کہاں نہیں ہے؟ کیا تمہارے ساتھ اللہ نہیں ہے اس وقت؟ لیکن بات بن گئی، کوئی سوچتا نہیں. جب الفاظ پر غور کرنا چھوڑ دیا جائے تو الفاظ اپنے مفاہیم اور کیفیت کو کھو دیتے ہیں. نماز بھی حیائی سے روکتی ہے، تمہاری نماز روکتی کیوں نہیں؟ تم کو بدعنوانی چاہیے تمہارے ملک میں، اس لیے عبادت کرتے ہو، تمہیں عبادت کا مفہوم نہیں معلوم. اب تمہیں نہیں کہتا، اپنے تک کیوں کہہ رہا ہوں، انہوں نے سمجھایا ہی نہیں، ان کی اپنی مجبوری تھی. دوسری چیزوں کی طرح دین بھی بیچا جا رہا ہے. افسوس یہ کہ چاہے دوسری تجارتوں میں کہیں کبھی کبھی اخلاص ہو تو سنو بھائی، اب اتنے الفاظ کی طرف نہیں جانا، صرف اسی لفظ موت. وہ ہم سے الگ ہو گئے، وہ ہم سے دور ہو گئے، وہ چلے گئے، وہ بچھڑ گئے.
قرآن نے آواز دی سنو اللہ زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے. تو پتہ چلا زمین کی دو حالتیں، ایک ہے مردہ حالت، ایک ہے زندہ حالت. کوئی زمین مردہ تھی، یحیی اللہ الارض بعد موتها، اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد. موتی بات تک جب زمین مردہ تھی تو اٹھ کے چلی گئی تھی کہیں؟ وہی تھی نا. جب زندہ ہوئی تو وہی تھی. کیوں مردہ کہا؟ بتاؤ کیوں مردہ کہا؟ جب زمین میں سبزہ اگنا بند ہو گیا زمین مردہ ہو گئی. زمین میں اناج لگنا بند ہو گیا زمین مردہ ہو گئی. زمین میں درخت لگنا رک گئے زمین مردہ ہو گئی. سمجھ میں آ رہی بات؟ آج جب بارش ہوئی کسی زمین نے سبزہ دیا، اناج دیا، درخت دیا، اس سے درخت نکلا، اس کے سائے میں مسافروں نے پناہ لی، دانے پیدا ہوئے، لوگوں نے خوراک حاصل کی. تو مردہ زمین کسی کے کام نہیں آ رہی تھی، زندہ زمین دوسروں کے کام آ رہی ہے. قرآن مجید نے موت کے معنی دے دیے، جو دوسروں کے کام آئے وہ زندہ، جو دوسروں کے کام نہ آئے سانس لے رہا ہو مردہ. جو دوسروں کے کام آئے. کیسے کام آؤں میں؟ کچھ ہے ہی نہیں میرے پاس، نہیں، جو ہے تمہارے پاس، جو ہے تمہارے پاس بھائی کیا ہے؟ اب بولو کیا کیا چیزیں ہیں مدد کرنے کی؟ مال سے مدد، مال نہیں ہے، علم سے مدد، علم نہیں برداشت سے مدد، کچھ نہیں وقت دے دو یہ مدد. لیڈرشپ کیا ہے؟ کیوں فرمایا ملو دوسروں سے، ملتے ہی اپنا دکھڑا لے کے نہ بیٹھ جاؤ، مسکرا کے ملو، دوسرا اپنی تکلیف کو کم محسوس کرے. یہ نہ ہو کہ ایک بھائی آپ تمہارے پاس آیا بات کہنے کے لیے، تم نے اس کے آتے ہی اپنے لیے مصیبتوں کی بلندہ جو ہے کھول دیا. وہ بیچارہ گھبرا جائے، مسکراہٹ بھی سکتا ہے، کام آ. اور دیکھو جب بات ہو نا تمہارے سامنے، صاحبان علم کا شیوا اختیار کرنا، یہ حالت کا نہیں. پہلے کہوں دامن وقت میں گنجائش نہیں اور آپ کے ذہنوں کو دیر بار نہیں کرنا چاہتا. کیسے؟ کیا مطلب؟ دیکھو علم کیا ہے، جہل کیا ہے. اب آقا کو جان نے فرمایا جہالت اور موت برابر. دیکھو موت سمجھ میں آئی، جاہل اور مردہ برابر. بھائی کیسے؟ نہیں آیا سمجھ میں؟ ہاسپٹل جاؤ، جس آدمی کی جان کنی کا عالم، ڈاکٹر آتا ہے، نب دیکھتا ہے، ہاتھ کو سیدھا کرنا چاہتا ہے نا، سیدھا نہیں ہوتا، کہتا ہے یہ مر گیا. کیسے پتا چلا؟ دیکھا نہیں جسم اکڑ رہا ہے. انہوں کیا فرمانا ہے؟ جاہل مردہ کی طرح ہے. تو یاد رکھنا یا مردہ اکڑتا ہے یا جاہل اکڑتا ہے. عاجز مزاج ہوتا ہے، منکسر مزاج ہوتا ہے. لوگ ملنا چاہتے ہیں. آپ کو یاد آ رہا ہے نا شاید حسین نقوی تھا، کیوں؟ کیا کیفیت تھی؟ یہ کہتا ہوں موت سے ڈرو، موت کو چاہو پھر بھی مر جاؤ، لیکن یاد رکھنا جینے کا طریقہ سیکھ لو، موت کا خوف ختم ہو جائے گا. فرمایا میرے مولا نے زندہ رہو تو اس طرح کے لوگ ملنے کی تمنا کریں، مر جاؤ تو اس طرح کے لوگ یاد کر کے گریا کریں. کام آئے، جو جس وقت کام آ رہا ہے اسی وقت زندہ ہے، جس وقت کام نہ آئے اسی وقت مردہ ہے. جو کبھی کام نہ آئے وہ ہمیشہ مردہ ہے، جو ہمیشہ کام آئے وہ ہمیشہ زندہ ہے. چلو گا کوئی ایسا ڈھونڈ لیتا ہوں جو کام آ رہا ہو، کیونکہ سوال کا جواب بھی تو تلاش کرنا ہے. اس سوال کو لے کے چلاؤ. آواز دی سورہ مبارکہ حدیث نے 57واں سورہ قرآن مجید رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والحکمہ لیحکم الناس
انزل الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. اللہ نے آسمان سے لوہا نازل کیا، پورا ترجمہ نہیں کر رہا، نازل کیا، بھیجا، لوگوں کے لیے فائدے تھے اس میں. سب سے بڑا فائدہ سنو، اللہ اس لیے بھیجنا تھا تاکہ جان لے کون ہے جو غیبت میں رہ کے اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. اب کہنے لگے یا علی تم میری مدد کر رہے ہو، حضوری میں انبیاء کی مدد کرتے تھے غیبت میں. بات سمجھ میں آ گئی نا عزیزان گرامی؟ علی آنے سے پہلے بھی مدد کر رہے تھے، جانے کے بعد بھی مدد کر رہے ہیں. بھائی پہلے بھی مشکل کشا تھا، آج بھی مشکل کشا ہے. اس میں انسانیت کے لیے بڑا فائدہ ہے. چیز ایک ہی ہے، کسی کے لیے مصیبت ہے، کسی کے لیے نعمت ہے. چھری ایک ہے، میرے ہاتھ پہ چلاؤ چل جائے گی، قبلہ کے ہاتھ پہ چلاؤ، میں مثال دے رہا ہوں تو چل جائے گی. عالم دین نے ایک آدمی اس لیے مثال دی، ایک گنہگار آدمی تو چل جائے گی نا چھری. یہ کیا بات ہے؟ یہ جو ہم نے بھیجا ہے نا وہ یہ دوسروں پر سخت ہوگا، صاحبان ایمان پر نہیں. ان کے لیے تو انسانوں کے لیے تو اس میں فائدہ ہے، جس کے پاس انسانیت ہے اس کے لیے فائدہ ہے. نہیں آتی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا؟ کیسے ایک ہی چیز دو کام کرے، جیسے ایک ہی موت دو رہتے ہوں. دور حاضر کی ٹیکنالوجی سمجھا دے گی ایک ہی کرنٹ تھا، کہیں جا کے ہیٹر بن گیا، کہیں جا کے ایئر کنڈیشنر بن گیا. ایک ہی ہے، کسی کا چہرہ کھل جاتا ہے، کسی کا چہرہ بگڑ جاتا ہے. کسی کا چہرہ کھلتا ہے، کسی کا چہرہ بگڑتا ہے. کیا مطلب؟ دیکھو بتا رہے ہیں فائدہ کیا کسی کے قرآن فلا جاتے ہیں. اچھا تو علی آنے سے پہلے بھی کام آ رہے تھے، آنے کے بعد بھی کام آ رہے ہیں. یہ ہے باپ، باپ کی حیات دیکھی. چلو بیٹے کی بتاؤں، میں نے کیا کہا زندگی تمہاری مادے سے بات، مادہ رکاوٹ گفتگو ہے نا. گلا بیٹھ گیا گفتگو نہیں کر سکتا، پھیپھڑے کمزور ہو جائیں گفتگو نہیں کر سکتا، حلق خشک ہو جائے گفتگو نہیں کر سکتا، شوق نہ ہو گفتگو نہیں ہوگی، زبان نہ ہو گفتگو نہیں ہوگی، لحاظ نہ ہو، تعلق نہ ہو تو گفتگو نہیں ہو سکتی ہے نا. بولنے کے لیے کتنی چیزیں چاہیے، مگر ہم نے ایک ایسا دیکھا حلق کٹ چکا ہے، نوکے نیزہ پہ بلند ہے، تلاوت قرآن مجید ہو رہی ہے نا. تم نے سنا ہوگا نا کچھ گفتگو کر رہا ہے. پھر اگر خون کا قطرہ کہیں کسی محتاج پر، کسی مریض پر، کسی لا علاج پیشنٹ پہ گر گیا، شفا مل گئی. دیکھا علی پیدائش سے پہلے بھی مدد کرے، بعد میں مدد کرے. حسین جب تک رہے سامنے آنکھوں کے تو مدد کرے، نوکے نیزہ پہ بلند ہو جائے تو مدد کرے. سمجھے زندہ رہنا ہے تو کیسے زندہ رہا جاتا ہے. علی کی سیرت سامنے رکھو، حسین کا اسوہ نگاہوں میں رکھو، دیکھو زندہ ہو گئے، ہمیشہ زندہ ہو. اور بس آپ کے زحمت کو سماعت جو حسین سب کی مدد کرتا ہے. جملے سنبھال لینا، یا تطلانی مسائل میں نہیں پڑھا.
باپ نے مدد کی علی. یہ دو شخصیتیں ذہن میں رہنا, ایک علی ایک حسین. اور میں مخاطب ہو رہا ہوں اپنے کزن سے, اپنے بھائیوں سے, معلوم کے بیٹوں سے, بیٹوں. جب رمضان کی 19ویں صبح تھی نا, مولا کائنات کے سر مبارک پر ضربت لگی. پھر تم جانتے ہو کہ صاحبزادے آئے تھے, گلیم منگائی گئی تھی, گلیم میں مولا کو لٹایا گیا تھا اور بچے لے کے چلے, بیٹے لے کے چلے. شہزادہ حسن مصطفیٰ اور شہزادہ حسین ابن علی گریا کر رہے تھے. ان کے گریے کی آوازیں مولا کے کانوں سے ٹکرائی. اگر میرے جملے ابتدا تک پہنچ گئے, آگے بولیں, کون ہو رہا ہے؟ حسن, قریب آ بیٹا. کیوں رو رہے؟ بابا آپ کے سر پہ ضربت زہر آلو تلوار سے. نہ رو نہ گریا کروں تو کیا کروں, وہ بیٹا کیا کرے؟ تو مولا فرمانے لگے, سنو حسن, سنو حسین, صرف تمہارا ہی باپ تو نہیں بنا, صرف تمہارا باپ بھی تو نہیں جا رہا دنیا سے. بیٹا ہر ایک کے باپ کو ایک دن جانا ہوتا ہے. بیٹوں نے بیٹھ کیا, باپ نے تسلی دی, بس آپ پھر دولت سرا میں آئے. شہزادی کی نگاہ پڑی, ام المصائب بیٹی ہے زینب. زینب نے بیعت کرنا شروع کیے, ام کلثوم شامل ہو گئی بیعت میں, روح میں فریاد میں. کون رو رہا ہے؟ مولا زینب رو رہی ہے. اب مجھے کہیں نہیں ملا, میں نے کہیں نہیں پڑھا, جس طرح حسین کو سمجھایا تھا اسی طرح زینب کو سمجھایا ہو. روایت کے جملے ہیں, بس زینب بھی رونے کے ساتھ میرے آقا نے بھی رونا شروع کر دیا. یہ ہوتے بیٹوں کے بیٹے. لیکن سنو, بیٹی کا کس قدر خیال ہے تو سنتے جاؤ. اور میرے بات کو تمام کریے, حسین سب کی مدد کرتا ہے نا. اب حسین کربلا میں کس حالت میں ہے؟ بس ایک وہ لمحہ ہے کہ میرے مظلوم مولا نے آسمان کی طرف دیکھا, گود میں علی اصغر ہے, کہنے لگے پروردگار یہ آخری امانت تھی حسین کے پاس. سپرد خاک کر لیا, قبر بنائی, کھڑے ہوئے. پانی تو نہیں تھا نا, اشکوں سے گریا کرتا, اشکوں سے قبر پر چھڑکا ہوتا. تم سب کچھ نصیب ہوتے ہو جو تمہارے پیارے مرتے ہیں تو قبروں پر پانی ڈالتے ہو نا. اب جب میرا مولا کھڑا ہوا نا, کسی نے آ کے سلام کیا حسین. مولا نے مڑ کر دیکھا, کون ہے بھائی اس عالم غربت میں مجھے سلام کر رہا ہے؟ میرے سلام کرنے والے تو چلے گئے. مسافر کہتا ہے, میں گزر رہا تھا یہاں سے, میں اپنے گھر سے نکلا ہوں, وہاں سفر میں ہوں, مجھے شاہ نجف کے روضے کی تلاش ہے. میں نے سنا ہے مظلوموں کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں. جب میری نگاہ تجھ پر پڑی تو میرے دل نے آواز دی, تجھ سے بڑا مظلوم تو اس کائنات میں کوئی نہیں ہوگا. بس آقا اگر معلوم ہے تو بتا دو شاہ نجف کا روضہ کہاں ہے, یا پھر میرے لیے دعا کرو کہ مجھ کو شاہ نجف کا روضہ مل جائے. مظلوم کربلا فرمانے لگے,
حسین کہنے لگے بھائی نام نہ پوچھ، بس چلا جا. سن، عالم غربت میں میرے بہت نام ہو گئے. میں مظلوم بھی ہوں، میں غریب بھی ہوں، میں پیاسا بھی ہوں، میں مسافر بھی ہوں بھائی. شیخ کہتا ہے، مسافر کہتا ہے سب بتایا، آپ نے اپنا نام نہیں بتایا. اب جو آقا نے جملہ کہا ہے سنو گے، کہنے لگے اے شیخ تو ایک مدت سے سفر میں ہے، تیری بیٹی تیرا انتظار کر رہی ہے، تجھے میرا نام پتا چل گیا تیری بیٹی کی آس ٹوٹ جائے گی. بھائی نام نہ پوچھ جا. شیخ کہتا ہے نہ جاؤں گا، شاید نجف کا واسطہ نام بتائیے. بس علی تو آخری جملہ میر عزیز کہتے ہیں، حسین نے اب 20 طرح جواب دیا، یہ تو نہ کہہ سکے کہ شے مشرقین ہو. مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، داعٍ بيننا وبينهم بالخيرات إنك